نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ آنے والی ہے، جسے ہم بقرعید اور قربانی کے ناموں سے بھی جانتے ہیں۔ تو اس کو قربانی کہا کیوں جاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہم سے جانور کی قربانی مانگی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب قربانی فرض ہوئی تو ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی گئی۔ اللہ رب العزت تو ہم سے صرف جانور کا سوال کرتا ہے، کیا آج بیٹے کی قربانی کرنی پڑتی تو کسی میں طاقت ہوتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے لے گئے۔ آپ کا اکلوتا بیٹا، جس سے آپ نے منتوں سے مانگا، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی، اور بڑھاپے میں اللہ نے آپ کو وہ بیٹا عطا کیا، اور اس بیٹے کی جب قربانی اللہ نے مانگی تو آپ خوشی خوشی بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چل پڑے۔ لیکن ذرا سوچے، آج بھی اگر قربانی اللہ رب العزت بیٹے کی مانگتا تو دینی پڑتی یا نہیں پڑتی؟ بالکل دینی پڑتی۔ کون ہے جو اس کا انکار کر سکتا ہے؟ ہر کسی کو دینی پڑتی۔ لیکن ہمارا رب ہم پر کتنا مہربان ہے، وہ جانتا ہے کہ اپنی اولاد کی قربانی دینا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا اور دکھایا کہ خدا کی بندگی کس طرح کی جاتی ہے۔ لیکن آج بھی اگر بیٹے کی قربانی ہی کرنا ضروری ہوتا تو لوگوں کو کرنا مجبوری میں کرنا پڑتا۔ لوگ قربانی کرتے تو، لیکن خوش دلی کے ساتھ نہیں کر پاتے، خوش مزاجی کے ساتھ نہیں کر پاتے، کیونکہ اپنے بیٹے سے محبت ہر کسی کو ہوتی ہے۔ ہمارے رب نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ہم سے بیٹے کی قربانی نہیں مانگی، صرف ایک جانور کی قربانی مانگی، اور وہ بھی کس صورت میں مانگی؟ جبکہ ہم مالدار ہوں، جبکہ ہمیں اللہ نے اتنی حیثیت دی، اتنا مال دیا، تو جا کر کے اس نے پھر ہم سے قربانی مانگی ہے جانور کی۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ 4000 کے کپڑے خرید لیں گے عید پر پہننے کے لیے، لیکن 2000 کی قربانی ہم سے نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ بجٹ نہیں ہے۔ کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی پچھلے سال تو کیا ہی تھا، اس سال کرنا ضروری ہے کیا؟ پچھلے سال اپنے نام پر کیا تھا، اس سال اپنے ابا کے نام پر کر دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، پچھلے سال تم صاحب نصاب تھے تو کیا اس سال تم صاحب نصاب نہیں ہو؟ اگر تو تم صاحب نصاب نہیں تو تم قربانی مت کرو۔ اگر تمہارا باپ صاحب نصاب ہے تو اس کی طرف سے کرو، لیکن اگر تم بھی صاحب نصاب ہو تو تمہیں بھی کرنی ہے، اور تمہارے باپ کی طرف سے بھی تمہیں کرنی ہے۔ اللہ ہم سے اسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے جو اس نے ہمیں عطا کی ہے۔ مال اس نے دیا ہے تو مال کے بدلے میں وہ جانور مانگ رہا ہے، اور وہ جانور اللہ رب العزت کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا اخلاص اور تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ وہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے وہ میری بندگی کس حد تک کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ تو قربانی سے جان چھڑانے کے لیے، بچنے کے لیے خود کو غریب دکھاتے ہیں، قربانی ہی نہیں کرتے، اور دوسروں کے یہاں سے جو گوشت آتا ہے اس کے سہارے پر رہتے ہیں۔ میری بات یاد رکھنا، تم لوگوں سے تو چھپا سکتے ہو، دنیا والوں سے تو چھپا سکتے ہو، لیکن اس رب سے کیسے چھپاؤ گے جس نے تمہیں عطا کیا ہے؟ کیونکہ جو تمہیں دے رہا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ کس کو کتنا دے رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ قربانی تو کرتے ہیں، بڑے زور شور کے ساتھ کرتے ہیں، بہت شور شرابے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر پڑوسی 50,000 کا جانور لے کر آیا ہے تو یہ اپنے پر لازم کر لیتا ہے کہ مجھے تو 1 لاکھ کا ہر قیمت پر چاہیے، اور پورے محلے میں شور مچاتے ہیں، پورے محلے میں دکھاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں کہ میں اتنا بڑا، اتنا عمدہ، اتنا مہنگا جانور لے کر آیا ہوں، اور اللہ کی راہ میں قربانی کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ تمہاری ریاکاری تمہیں لے ڈوبے گی۔ تم جو دکھاوا کر رہے ہو یہ تمہیں کوئی کام آنے والا نہیں۔ تم 1 لاکھ کے جانور لاؤ، تم 2 لاکھ کے جانور لاؤ، سب تمہارے منہ پر مار دی جائے گی، کیونکہ تمہاری نیت خدا کو راضی کرنا نہیں بلکہ مخلوق کو راضی کرنا ہے۔ تمہاری نیت خالق کو راضی کرنا نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کے درمیان عزت حاصل کرنا ہے، واہ واہی کمانا ہے۔ اور پھر جب اللہ اللہ کر کے قربانی ہو جاتی ہے تو پھر گوشت کی باری آتی ہے۔ کئی لوگ تو پورا کا پورا بکرا ہی فریج میں فٹ کر دیتے ہیں اور پھر مہینے بھر تک کھاتے
رہتے ہیں۔ گوشت بھی پناہ مانگتا ہوگا ان لوگوں سے کہ اے اللہ تو نے کن لوگوں کے گھر مجھے بھیج دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں ایک بات یہاں عرض کرنا چاہوں گی کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے ایک جانور کی قربانی کی تھی۔ جس بکرے کی قربانی کی تھی اس نے دیکھا کہ وہ جنت میں ایک بڑھیا سے اچھے سے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب اس نے اس سے پوچھا کہ تیری قربانی میں نے کی تھی، تو قبول ہو گیا ہے، تبھی تو جنت میں ہے، لیکن دیکھ سارے بکرے جو ہیں وہ دوڑ رہے ہیں، کود رہے ہیں، تو کیوں نہیں اچھلتا کودتا؟ تو بھی جا ان کے ساتھ دوڑ۔ تو پھر وہ بکرا کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ تو وہ زبردستی اسے کھینچ کر کے اتارتا ہے اور کہتا ہے کہ چل تو بھی دوڑ، میں تجھے بھی دوڑتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ اسے اتار کر تخت سے کھڑا کرتا ہے تو وہ بکرا گر پڑتا ہے۔ کیوں گرتا ہے؟ کیونکہ اس کی تو ایک ٹانگ ہی نہیں تھی، 3 ٹانگوں کے بل پر بکرا دوڑ کیسے سکتا تھا؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ تیری ایک ٹانگ کیا ہوئی، میں نے تو تجھے صحیح سلامت ذبح کیا تھا۔ بکرا کہتا ہے کہ جناب آپ نے میری ایک ٹانگ جو فریج میں بھر رکھی ہے اسی کی وجہ سے تو میں چل نہیں پا رہا ہوں۔ جس کسی نے بھی یہ بات کہی ہے اس نے آج کے ہمارے معاشرے کی اصلیت اور حقیقت کو دکھایا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی واقعہ نہیں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ تو لوگوں نے اپنی جانب سے ہی باتیں بنائی ہیں، لیکن پھر بھی جو بھی کہا ہے بالکل سچ کہا ہے۔ مہینے مہینے تک گوشت فریج میں رکھا رہ جاتا ہے، محرم کا کھچڑا بقرعید کے گوشت سے بن رہا ہوتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ لوگ اسے بھی سنت کہنے لگتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قربانی جب واجب ہوئی تو حکم ہوا کہ 3 دن کے اندر سارا گوشت ختم کر دو، بانٹ کر کے ختم کر دو، رکھنے کی اجازت نہیں۔ بعد میں رکھنے کی اجازت دی گئی، لیکن پھر بھی اتنے دنوں تک کوئی گوشت نہیں رکھتا تھا کیونکہ بانٹنے کی عادت ہو چکی تھی۔ لیکن آج فریج کو لوگوں نے آسان پا لیا ہے، فریج بھر کر گوشت رکھ دیتے ہیں، مہینے بھر کھاتے رہتے ہیں۔ ایک بات میری یاد رکھنا، گوشت تم جتنا زیادہ پرانا کر کے کھاؤ گے وہ اتنی زیادہ بیماریاں تمہارے لیے لے کر آئے گا، چاہے وہ قربانی کا ہی گوشت کیوں نہ ہو، کیونکہ تم نے حقداروں کا حق مارا، جس کا اس پر حق تھا اس کو نہ دے کر کے خود ہی کھا رہے ہو مہینے بھر سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ رب العزت کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عبادت پسند نہیں، یعنی اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے سے زیادہ پسندیدہ عبادت اللہ کو اور کوئی عبادت نہیں ان دنوں میں۔ تو ہر صاحب نصاب کو یہ چاہیے کہ قربانی کرے، لیکن جو صاحب نصاب ہیں وہ بھی خود کو غریب دکھاتے ہیں اور قربانی نہیں کرتے، طرح طرح سے بہانے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس تو مال نہیں، میں تو قرض دار ہوں، اور یہ تک کہتے ہیں کہ بیوی کے پاس زیور ہے میرے پاس تو نہیں، میں تو قرض دار ہوں، میں کیسے قربانی کروں؟ تمہاری بیوی کے پاس زیور ہے، تم اگرچہ قرض دار ہو، تمہاری بیوی کی طرف سے تمہیں قربانی کرنی ہوگی اگر وہ تمہیں کہتی ہے، اگر وہ تمہیں اس زیور کا مالک بنا دیتی ہے تو پھر تمہیں قربانی کرنی ہوگی، چاہے تم اس زیور کو بیچ کر ہی کیوں نہ کرو، تمہیں کرنی ہوگی۔ اور اگر شوہر نہیں کرتا تو جس کا زیور ہے اسے کرنا ہوگا، بیوی کو اپنے زیور بیچنے ہوں گے اور قربانی کرنی ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جس طرح زکوٰۃ کے مسئلے میں ہے کہ مال اگرچہ نہیں زیورات ہیں تو ان زیورات کو بیچ کر کے آپ زکوٰۃ ادا کریں، تو اسی طرح سے قربانی کا بھی آپ کے لیے قربانی اسی طرح سے فرض ہے ہر صاحب نصاب کے لیے کہ اگرچہ آپ کے پاس پیسے نہیں لیکن زیورات ہیں، اور ان زیورات کی بنا پر آپ صاحب نصاب ہیں تو ان زیورات سے ہی آپ کو قربانی کرنی ہوگی۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر ہم گنہگاروں پر مہربان ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں آپ نے 10 سال لگاتار قربانی کی، اور ہر سال 2 قربانیاں کرتے، کبھی بھی ایک قربانی نہیں کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک تو آپ اپنی طرف سے کرتے ہیں، یہ دوسرا کس کی طرف سے ہے؟ اس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ دوسرا میری امتی کے لیے ہے، میری امت کے گنہگاروں کے لیے ہے۔ لیکن آج ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم اپنے نبی کو یاد رکھتے ہیں قربانی کرتے وقت؟ کیا ہم اپنے نبی کے نام پر قربانی کرتے ہیں؟ ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ وہ جب نبی ہو کر کے ہم گنہگاروں کی بخشش کے لیے ہماری طرف سے جانور کی قربانی کر رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں رب نے استطاعت عطا کی ہے تو ہم اپنی جانب سے بھی کریں اور اپنے نبی کے نام پر بھی نفل اور سنت قربانی کریں۔
میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے یہاں تک فرمایا کہ علی تم ہمیشہ 2 قربانی کرنا، یعنی جب کبھی بھی قربانی میں تم حصہ ڈالو تو 2 حصے ضرور ڈالنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب تک زندہ رہے، جب تک باحیات رہے، جب تک آپ نے قربانی کی، ہمیشہ 2 حصے کرتے، ایک اپنے طرف سے، ایک آقا کی جانب سے۔ لیکن آج تو ایک حصہ تک نہیں ہو رہا ہے، اور جب گوشت بانٹنے کی بات آتی ہے تو بوٹیاں گننا شروع کر دیتے ہیں۔ قربانی کھانے کے لیے نہیں، کھلانے کے لیے کی جاتی ہے۔ ایک تو گوشت بانٹتے ہیں تو بوٹیاں گن گن کر بانٹتے ہیں، اور وہ بھی ان لوگوں کو بانٹتے ہیں جن کے فریج پہلے سے ہی گوشت سے بھرے ہوئے ہیں، جو واپس لوٹا دیتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ ہمارے پاس تو ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ اور غریبوں کو اگر دیتے ہیں تو 4 بوٹی 5 بوٹی گن کر دیتے ہیں، کم سے کم اتنا تو دے دو کہ غریب کے گھر چولہا جل سکے اور بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ قربانی گوشت کھانے کے لیے مت کرو، بلکہ قربانی کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ کسی کی نیت میں بھی اگر گوشت شامل ہو جائے تو پھر وہ قربانی اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ اور جب حصے کرے قربانی کے، اگر کسی بڑے جانور میں آپ نے حصہ ڈالا ہے تو آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ جتنے لوگ ہیں ان سب لوگوں کی نیت کیا ہے۔ نیت خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر کسی ایک کی بھی نیت گوشت حاصل کرنے کی ہے تو سب کی قربانی برباد ہو جائے گی، کسی کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ لیکن آج کل تو لوگوں نے بدعقیدہ لوگوں کو بھی شامل کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہاں تو گوشت کی نیت رکھنے والے کی وجہ سے قربانی بیکار اور ضائع ہو جا رہی ہے، تو بدعقیدہ لوگوں کو جو شامل کر لیتے ہیں ان کی قربانی کا پھر کیا کہنا ہوگا۔ قربانی کریں تو کھانے کی نیت نہ ہو، بانٹنے کی نیت ہو، اور بدعقیدوں کے ساتھ مل کر نہیں، اچھے عقیدے والوں کے ساتھ مل کر کے کریں۔ قربانی کے بعد جب گوشت کے حصے لگتے ہیں اور بانٹنا شروع کیا جاتا ہے تو امی کہتی ہے بیٹا 4 بوٹیاں پھوپھی کو دیا، 4 بوٹیاں خالہ کو دیا، 5 بوٹیاں امی کو دیا۔ اس طریقے سے تو گوشت بانٹے جا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ ان 4 اور 5 بوٹیوں میں کس کا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے گھر میں اگر 4 لوگ بھی ہیں تو کیا 4 لوگوں کا اس پر ایک وقت کا کھانا ہو سکتا ہے؟ اور پھر ایسے لوگوں کے گھر میں گوشت جاتا ہے جو کہ یہ کہہ کر کے واپس کر دیتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمارا فریج تو ویسے ہی بھرا پڑا ہے۔ یہ گوشت ان لوگوں تک پہنچاؤ جو اس کے حقدار ہیں، ان لوگوں تک پہنچاؤ جن کے گھر 10 دنوں تک گوشت نہیں آتا، جن کے گھر عید کے دن بھی دال بنتی ہے، جو بقرعید کا انتظار کرتے ہیں کہ آج ہمیں گوشت کھانے کو ملے گا۔ ان بچوں کو لے جا کر کے پہنچاؤ، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ان لوگوں کو دو جن کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، جن کو تو کھانا تک میسر نہیں ہوتا۔ آج حال یہ ہے کہ تمہارے گھر کی بوٹیاں امیروں کے دروازے سے لوٹائی جاتی ہیں اور غریب تمہارے دروازے پر کھڑا انتظار کرتا ہے کہ مجھے کب ملے گا۔ پہلی بات تو گوشت بھیجتے ہی نہیں، اور اگر بھیجتے بھی ہیں تو ایسے لوگوں کو بھیجتے ہیں جو کہ ان کے گھر پہ پہلے پہنچا کر کے جائیں۔ اگر کوئی لے کر کے نہیں آتا تو کہتے ہیں کہ فلاں نے تو مجھے نہیں دیا تو میں بھی اسے نہیں دوں گا۔ اس طرح سے تو گوشت بانٹے جا رہے ہیں۔ تلاش کرو ان لوگوں کو جن کی قربانی میں جن کا حصہ ہے کہ وہ گوشت کے حقدار ہیں، تم ان کو لے جا کر کے دو۔ جن کے گھر قربانی نہیں ہوتی ان لوگوں کو لے جا کر کے دو، اور خدا کے واسطے 4 بوٹی 5 بوٹی گن کر کے مت دینا، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ دینا، تاکہ کم سے کم ایک وقت کا کھانا ان کے گھر پہ اچھے سے پک سکے اور سارے بچے اور سارے گھر والے پیٹ بھر کے کھا سکیں اور تمہیں دعائیں دے سکیں۔ قربانی یہ نہیں کہ تم گوشت سے اپنے فریج کو بھر دو، بلکہ قربانی تو یہ ہے، بقرعید تو یہ ہے کہ غریب کے گھر سے گوشت کی خوشبو آنے لگ جائے۔ میں یہاں ایک بات اور بتا دینا چاہوں گی کہ گوشت اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ گوشت رکھنے کی تو اجازت ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ سارا گوشت اپنے لیے رکھ لے تو وہ رکھ سکتا ہے، تو بالکل جائز ہے، بالکل اس کی اجازت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شروعات میں منع کیا گیا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا ہے، بانٹ کر کے ختم کر دینا ہے، لیکن بعد میں اجازت دی گئی اگر کوئی چاہے تو سارا کا سارا گوشت بھی اپنے لیے رکھ سکتا ہے۔ لیکن سوچے تو صحیح، ادھر آپ اپنے گھر پہ گوشت سے فریج کو بھر رہے ہو اور ادھر غریب دروازے پر انتظار کر رہا ہے کہ مجھے بھی 2 بوٹیاں مل جائے۔
غریب انتظار میں ہے کہ پتہ نہیں سال گزر گیا میرے گھر پہ گوشت کب بنے گا، اور جب زیادہ دن گزر جاتے ہیں، جب گوشت خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ سارا گوشت اٹھا کر کے ان غریبوں کو لے جا کر کے دے دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ ذرا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جب تک کہ وہ چیز تمہارے پاس اچھی تھی، صحیح سلامت تھی، تم نے اسے اپنے لیے پسند کیا، اور جب اس میں عیب پیدا ہونا شروع ہو گیا، جب وہ خراب ہونے لگا تو تم نے غریبوں کی جھولی میں ڈال دیا۔ کیا میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو؟ اپنے لیے تو تم نے تازہ گوشت پسند کیا، لیکن غریب کے لیے تم سڑا ہوا اور بدبودار پسند کرتے ہو۔ خدا را ایسا ہرگز نہ کرنا، اور جب قربانی کے گوشت میں حصہ لگانا تو اس طریقے سے لگانا کہ ایک حصہ تو پہلے غریب کے نام پر نکال دینا، ایک حصہ رشتہ دار اور پڑوسیوں کے لیے نکالنا، اور پھر ایک حصہ تم اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھو۔ تو پھر یہ بہت اچھا طریقہ اور عمدہ طریقہ ہے قربانی کے گوشت کو بانٹنے کا۔ تم اگر پورا رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، لیکن بہتر اور عمدہ طریقہ یہ ہے کہ تم بھی رکھو، اپنے رشتہ دار اور پڑوسیوں کو بھی دو، اور غریبوں کو بھی دو جو کہ واقعی میں اس کے حقدار ہیں۔ تمہیں تو اللہ رب العزت نے اتنی دولت عطا کی ہے کہ ہر دوسرے دن، ہر چوتھے دن تم اپنے گھر گوشت پکا سکتے ہو، لیکن ذرا ان غریبوں سے بھی ایک مرتبہ پوچھ لینا کہ بیٹے تم نے کتنے دن پہلے گوشت کھایا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کرنا کہ تمہیں اپنے گھر کے فریج کو گوشت سے بھرنا ہے یا ان غریب بچوں کے پیٹ کو بھرنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی آج آپ سے کہا ہے، میری باتیں آپ سبھی کے لیے ضرور کارآمد ہوں گی۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ قربانی میں حصہ کس طرح کرنا ہے اور کس کو دینا ہے یہ ہر کسی کو معلوم ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔